کہ یار کبھی کبھی صرف اس کے لیے بھی پڑھو. اچھا آپ کا دل کرتا ہے نا حضرت جی کہ کبھی آپ کو بھی کوئی صرف آپ کے لیے ملنے آئے. اکثر ہوتا ہے نا ہمارے کچھ دوست آتے ہیں تو جب آتے ہیں تو ہم دل میں کہتے ہیں آ گیا ہے کوئی کام ہوئے گا. آپ کا میرا بھی دل کرتا ہے کہ یار کبھی کبھی کوئی صرف بغیر کسی وجہ کے کسی کام کے صرف مجھے ملنے آئے. وہ بندے تو بندہ ہے, وہ تو اللہ ہے. تیرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی کوئی صرف تجھے ہی ملنے آئے, کوئی کام نہ ہو صرف وہ تیرے لیے آئے. کتنا دل خوش ہوتا ہے. تو بندہ ہے, وہ تو اللہ ہے. اس لیے 2-3 باتیں کرنی ہے. بس اس بات کو میں ادھر ہی سمیٹ دوں گا. بس اتنا میں کہوں گا یار پاویں ایک باری صحیح وہ نام انج لے کے اپنے نامہ اعمال چ رکھ لئیو, کم کوئی نہ ہوئے صرف او دے واسطے وہ نام لیا ہوئے. اور آپ کے نامہ اعمال میں یہ سب سے قیمتی چیز ہوگی. آپ کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز یہ ہوگی آپ کا وہ یاد کیا جو آپ صرف اس کو اس کے لیے کریں گے. اس لیے تو میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے نا, صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. لاکھوں میں کوئی نہیں, کروڑوں میں کوئی ایک ہے. وہ تو کوئی ہے نا, باقی یہ وہ والا ہی ہے سارے, یہ اور وہ تو کوئی ہے. اور پھر حضرت جو اس کو اس کے لیے یاد کرتا ہے, میرے حضرت صاحب پھر فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری, عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے. اس لیے پتہ ہم تو یہاں سے بھی جاننے کو ہے. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا یہاں بھی ان کا نام, ادھر بھی ان کا نام, اور پھر وہ وقت بھی آتا لو میں ان کا نام ہے. اور یہ کوئی میں نے آپ کو کوئی عجیب سی بات نہیں سنا دی, ہوتا ہے یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ شیخ احمد, آپ کو سب سے پہلے مجدد حضرت ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا حضرت. اور اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ آپ نے سوال کیا تھا حضرت مجدد پاک سے کہ چلو زبان کا ذکر کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا زبان گوشت کا ٹکڑا ہے, یہ گوشت کا لوتھڑا ہے, تو اللہ اس سے بھی تو بلوا رہا ہے نا. اگر اللہ چاہے تو پھر اللہ دل سے بھی ذکر کروا سکتا ہے. یہ کرتا ہے, یہ یہاں سے ٹریول ہوتا ہے لیکن کوئی محنت ہی نہیں کرتا. اب دیکھیں نا حضرت, تقریباً عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے افراد بیٹھے ہیں. میں اگر 6-7 سے شروع کروں تو میں اپنے بزرگوں کو میں 55, 60, 65, 70 تک جا سکتا ہوں. بڑا طویل سفر ہے, 70 سال, 65 سال, 60 سال کا فاصلہ ہم نے طے کر لیا, لیکن زبان سے دل تک کا فاصلہ نہیں طے کر سکے. ہم ان 60 سالوں میں اللہ کو یہاں سے یہاں لا سکے. 60 سال پہلے بھی ادھر ہی تھا, 60 سال بعد بھی ادھر. لیکن حضرت ایسے ہو گزرے. یہ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی نے کیا کمال لکھا. عرض کرتے ہیں ربا میرے حال دا محرم تو ہے, ربا میرے حال دا محرم تو, اندر تو ہے باہر تو ہے, روم وچ تو ہے, کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے. دعا کوشش کرو کہ یار یہ جو تو ہے نا یہ کوئی بات بنی. لیکن بھائی اصل میں نا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ جو تو ہے نا اس کے بیچ میں اصل میں ہی بیٹھ گیا ہوں آ کے. میں نے آپ کو تو تک جانے ہی نہیں دیا حضرت, میں نے آپ کو تو تک شاہ جی جانے. اللہ اور بندے کے بیچ میں پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو تک جانے ہی نہیں دیتے. بات تھوڑی کوڑی ہے لیکن کیا کرے, کرنی پڑیں گی. بدل بیڑا گرک ہو گیا سارا یہ وہ بیٹھے. اور میں آج نہیں کہہ رہا حضرت, یہ اقبال نے بھی کہا تھا
اقبال کہتے ہیں کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ میں نے جانے ہی نہیں دیا ان کو حضرت۔ حال آواز میں نے یہ لگائی تھی کہ بھائی آجو میری گاڑی مدینہ جا رہی ہے، جس نے مدینہ جانا ہے میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ یہ بیچارے سمجھ کے بیٹھ گئے کہ مصباحی صاحب گاڑی مدینہ پاک لے کے جا رہے ہیں، لیکن مصباحی صاحب اپنے آستانے پہ گھما رہے ہیں حضرت۔ ان کی بدقسمتی ہے کہ میں نے ان کو توئیں تک جانے ہی نہیں دی۔ اور آج ان سب کا یہ مائنڈ بن چکا ہے کہ اگر ہم نے اللہ سے کوئی بات کرنی ہے، پہلے مصباحی صاحب کے پاس آئیں گے، وہ ان کے کہیں گے میں ٹھہرو اللہ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی میرے مرید نے گل کرنی ہے، کرے گا کہ نہیں کرے گا، پھر میں نے کال میں لانی ہے۔ اب ٹھیک ہے اللہ پاک نے کیا ہے کہ پتر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو جڑے ویلے مرضی میں نواز مار، میں تیرے کول ہی ہے۔ یہ جو تو ہے نا، تو ہے، میں نے آپ کو توئیں تک جانے ہی نہیں دیا۔ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا کہ تمہیں اللہ تک لے کے جاؤں، لیکن وہ میں اللہ پہ ہی بن گیا ہوں حضرت۔ آپ کو توئیں تک میں نے جانے ہی نہیں دیا۔ بدقسمتی آپ کی ہے، بیچ میں ہی بیٹھا ہوں۔ میں پتر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا قائل ہوں، لیکن حضرت صاحب وسیلہ رہے، رب تو نہ بنے حضرت۔ وسیلہ رہے، رب تو نہ شاہ جی بن جائے، وہ وسیلہ رہے حضرت۔ یہاں وسیلہ نہیں حضرت جی، پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے حضرت۔ پتر میں نے آپ کو توئیں تک جانے نہیں دیا، حالانکہ میری ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ میں نے آپ کو توئیں تک لے کے جانا ہے، اور میرا کیا کام ہے حضرت؟ میرا اللہ اپنے کام بڑے سونے کرتا ہے حضرت۔ میری صرف ڈیوٹی یہ تھی کہ میں نے آپ کو توئیں تک لے کے جانا تھا، لیکن میں نے آپ کو توئیں تک نہیں جانا تھا۔ لیکن وہ بڑے سونے لوگ تھے، ربا میرے حال دا محرم توئیں۔ حضرت کیا کرو اپنے اللہ سے باتیں، کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے مجھے کال ہی لانے کی حضرت۔ اس کو کہا کرو یا اللہ جو میاں جو میاں، لیکن تو یہ سارا کچھ میرا اللہ تو ہے، میرا مالک تو ہے۔ اپنے اللہ سے، آپ کا اللہ ہے بیٹا، وہ آپ کا اللہ ہے، وہ کرو اپنے اللہ سے باتیں حضرت۔ اس کو اپنے دکھ بتاؤ، اس کو اپنے غم بتاؤ حضرت، اس کو تو ہے نہیں۔ جو نلائق پتر ہوتے ہیں تو کیا وہ پتر نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے گناہ گار ہے تو بندے ہی نہ حضرت۔ اس نے کب کہا گناہ گار میرے کچھ نہیں لگتے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ جو میں نے آپ کو توئیں تک جانے ہی نہیں دیا، بیچ میں بیٹھ گیا ہوں آ کے، آپ کو توئیں تک نہیں جانے دیتا۔ اس لیے پتر پکاؤ اس کا نام، ایتھے بھی یہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ میرے حضرت صاحب نے آپ کی صحبت پائی۔ اپنے والد گرامی سے بھی فیض تھا، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، اور پھر حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی فیض پایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور میرے ملت نہ بیمار ہو گئے، تو ڈاکٹر آیا چیک کرنے کے لیے، تو اس نے وہ کانوں میں وہ لگا کے نا، تو اس نے حضرت کے دل پہ دھڑکن دیکھنے کے لیے رکھی، تو اس نے پیچھے کر لی، پھر اس نے ادھر رکھی پیچھے کر لی، پھر اس نے پشت پہ رکھی پیچھے کر لی، پھر اس نے پیٹ پہ رکھی، بازوؤں پہ رکھی، رانوں پہ رکھی، پنڈلیوں پہ رکھی۔ اب ظاہر ہے جی عجیب منظر ہے نا بھائی، سینے پہ یا پشت پہ تو ہم نے ڈاکٹر کو لگاتے دیکھا ہے، ہمیں بھی کئی بار ڈاکٹر نے لگایا، لیکن اب ڈاکٹر جگہ جگہ ہی لگانا شروع کر دے تو وہ کوئی بندہ بول ہی پڑا۔ اس نے کہا ڈاکٹر جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر کا بیان تھا کہ جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ، ایک کی آواز آتی ہے اللہ۔ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ ہاں پتہ یہ کرو سفر ہے، یہ یہاں سے یہاں تک کا سفر ہے، کرو محنت کرو اس کے لیے۔ ایشو بن گیا کوئی؟
اللہ اللہ یہ چلے گا؟ یہ مزہ نہیں دے رہا یار مجھے، کیونکہ ایشو کیا بنا ہے اس میں؟ اتار دوں؟ میں انج پڑھنا پڑنا آج کٹنا کہنے چلیں ٹھیک ہو گیا پتر، میں تقریر کر کے نس جانا، میں کتنے کٹانا تھا میں لاہور پہنچنا ساڈے نصیباں کتنے کٹوانا ساڈے لیے سڑکاں ہی نے. ٹھیک ہے جی. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم بچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. یہ بیٹا کرو، ادھر بھی اللہ پکاؤ، ادھر بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام پکاؤ، اور پھر ادھر بھی پکاؤ، اور اللہ کرے پھر وہ وقت بھی آئے کہ جب لوں لوں میں حضرت اس کا نام آئے. یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے غلام ہے اور ان کا نام تھا زید. آپ فرماتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی ہے. فرماتے جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے میرا نام پوچھا کہ اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لیے بلانا ہو تو نام تو پتا ہونا. کہتے میں نے اس کی حضور میرا نام ہے زید. کہتے اور آپ فرماتے ہیں 20 سال رہا لیکن کان ترستے رہے کہ حضرت کبھی مجھے کسی خدمت کے لیے بلائیں. فرماتے بلائے ہر ویلے اللہ والتے آنا، کبھی ذکر کر رہے ہیں، کبھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، کبھی مراقبے میں ہیں، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی تفکر ہے، کبھی تلاوت قرآن کریم. کہتے ترستا رہا کہ 20 سال کہ کبھی حضرت مجھے بلائے، لیکن بلایا. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نہ غرض کسی سے نوازتا، مجھے کام اپنے ہی کام سے. اور کام بھی کیا ہے؟ تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے. کام بھی کوئی نہیں. اس لیے تو لکھا ہے میرے کاکیوں بچیوں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. اور پھر امام غزالی پھر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ 6 روز تک کچھ نہیں کھاتے تھے حضرت جی. 7ویں روز حضرت جی آپ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، پھر 6 دن کا فاقہ، پھر 7ویں دن کھانا کھاتے. کیونکہ حضرت جی یہ میرا معمول بھی نہیں ہے، میں نے حصول برکت کے لیے بات سنا دی، اور نہ آپ میں سے کسی نے یہ کام کرنا ہے اور نہ ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہمیں اتنی ہمت ہی نہیں، ہم تو ایک دن نہ کھائیں تو نیچے گر جائیں. کیونکہ ان کی جو غذا تھی وہ یہ نہیں تھی، ان کی غذا تھی چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے. اب دیکھو نا حضرت جی، وہ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کے نانی. جو حضرت یوسف کو دیکھ لے تو اس کو 3 مہینے بھوک نہ لگے، تو جو سامنے بیٹھ کے رب کے محبوب کو دیکھے، جو سامنے بیٹھ کے رب کے محبوب کو دیکھے وہ کدھر آ گئی. اس لیے آپ نے اور میں نے ایسا کچھ بھی کرنا. بس میں اتنا کہوں گا بچے جاتے جاتے کہ انہوں نے تو حلال بھی نہیں نہ کھایا ہے. بس تو اور میں 2024 میں اتنا کر دیں تو بہت بڑی بات ہے کہ حرام نہ کھائیں پتر. انہوں نے حلال بھی نہیں کھایا ہے. آپ نے فرمایا جب سے مسلمان ہوا کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لیکن دکھ ہے کہ پتر امت بری طرح کھانے میں پھنس گئی ہوئی ہے. امت کو ہر وقت کھانے کا خیال ہے. صبح اٹھے فجر پڑھی نہیں پڑھی، سورہ یاسین پڑھی نہیں پڑھی، اللہ کی حمد کی نہیں کی،
مصطفیٰ پاک علیہ السلام کی پاک جناب میں کو درود و سلام کا تحفہ بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ پہلے اٹھتے فکر یہ ناشتے میں کیا ہے، پھر دوپہر کی فکر لگ جاتی ہے، پھر رات کی لگ جاتی ہے. لیکن آپ فرما رہے ہیں جب سے مسلمان ہوا کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا؟ عرض کی گئی اے خلیفہ رسول علیہ السلام کیوں نہیں کھانا کھایا پیٹ بھر کے؟ فرمایا اس لیے نہیں کھایا تاکہ ذکر کی لذت پا سکوں، تاکہ ذکر کی چاشنی پا سکوں. اور پتر اسپیشل جو نمازی بیٹھے، میں آپ کے لیے کہنے لگا اپنے لقموں کا بڑا دھیان رکھا کرو. اس سے پتہ چلا اگر بندہ حلال بھی پیٹ بھر کے کھائے تو نماز کی لذت جاتی رہتی ہے، تو اگر بندہ حرام کھا لے، آپ میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے بندے کے تو بڑے فرائض ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کتنی بار اگنور کیا ہے. اور کیونکہ پتر ایک میں نے رٹی رٹائی نہیں بولنی، میری تو کیفیت بنے گی، سینہ کھولے گا. تو آپ جب ایک دو بار اور ایسے کریں گے پھر وہ محفل پہ قبض آ جاتی ہے، پھر وہ دروازے بند سنگل سنگل دا کے جو سگنل آنے نے مولوی مکا تے اٹھ نکل ایتے نہیں سودا لینے والا کوئی بھی ہے. یہ سودے پتر بڑی توجہ سے لیے جاتے ہیں. اس لیے اب جو ہے اس کو کوئی یار کیوں خلل ڈال رہا ہے، کوئی اولے نہیں دے اللہ اور اللہ کے رسول پاک کی بات. تو وہ اللہ وہ حلال کھانے سے بھی لذت ہے تو اگر بندہ حرام کھا لے. لیکن پتہ ہے رجی مجھے دکھ کیا ہے، اسپیشل میں نمازیوں سے کہنے لگا لذت کوئی نہیں ہماری نمازوں میں، لیکن کبھی کسی نے آ کے پوچھا بھی نہیں ہے. میں نے 2007 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا جب فراغت ہوئی میری، تب سے لے کر اب تک میرے کان ترس رہے ہیں کہ کس دن کو مجھے آ کے پوچھے حضرت یہ سجدوں کی لذت کیسے ملتی ہے. میرے کان ترس رہے ہیں. کسی نے آج تک، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے آج تک کسی نے نہیں پوچھا. حضرت بس آتے ہیں، کسی کو چاہت ہی نہیں ہے. میں حضرت صاحب ساری نماز کی تو بات ہی نہیں کرتا، خدا کی قسم لذت کی دولت ملی ہو تو سبحانک اللہم سے آگے جانے کو دل نہیں کرتا ہے. اس میں اتنا حسن ہے، اس میں اتنی چاشنی. آپ دیکھو کیا کہہ رہے ہو، آپ اللہ کو مخاطب کر رہے ہو، ضمیر ہے بیچ میں. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ. لیکن کیونکہ توجہ ہی کوئی نہیں، 160 کی رفتار پہ گاڑی چل رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ہر ایک کا اپنا حسن ہے. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے لیے، و تبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکت والا، و تعالی جدک، اور تیری ذات بڑی اعلیٰ، ولا الہ غیرک. لیکن کوئی چاشنی نہیں ہے، اس لیے کرتے جاتے ہیں. نہ سبحان ربی العظیم کا مزہ لیا، نہ سمیع اللہ لمن حمدہ کا مزہ لیا، نہ سبحان ربی الاعلیٰ کا مزہ لیا. اور پھر اس سے آگے اور بڑا مزہ ہے حضرت، وہ کیا، التحیات للہ والصلاۃ والطیبات. بڑا مزہ ہے اس میں. یا اللہ سارا کوئی تیرے لئی، قولی فعلی مالی بدنی جتنی باتیں ہیں ساری تیرے، اور سارا کچھ کر لیا. اب باری ہے بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیشنے کی آئے. سب کر لیا، حمد ہو گئی، رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اب مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ میں سلام بھیجا جائے گا. لیکن توجہ کوئی نہیں، چاشنی کوئی نہیں ہے ہی نہیں حضرت کچھ بھی. اس لیے پتر ڈھونڈو یہ چاشنی کی دولت، یہ ڈھونڈو پتر، مل جائے گی. بڑے ہیں بی بی دینے والے، لیکن کیا ہے، کیونکہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ایک دو بار نام لے بیٹھا ہوں تو وہ کافی حضرت ناراض ہوئے. دینے والے ہیں، لینے والا کوئی نہیں حضرت. میں اب دیکھوں نا حضرت اپنے خانقاہی نظام کو، تو تعویذ اور دم بس. میں اگر اپنے خانقاہی نظام کو دیکھتا ہوں تو تعویذ اور دم، ہماری خانقاہوں میں روح کا چیپٹر کلوز ہو گیا، ہماری خانقاہوں میں دل کا چیپٹر کلوز ہو گیا، ہماری خانقاہوں میں قرب، وصل، سوز، شوق، ہجر، ہیں جی، وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ چیپٹر
बस तवीज़ चल रहे हैं। अच्छा, मैं वैसे माशाल्लाह जी उलमा बड़ी कसीर तादाद में बैठे हैं, मैं एक आपकी जनाब में एक अर्जी पेश करने लगा हूँ, कुछ तस्दीक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं हज़रत ये नहीं कहता कि जी मैंने को बड़ी किताबें पढ़नी है, लेकिन को जो एक अद्दी पढ़ी है, मैंने आज तक एक रिवायत नहीं पढ़ी कि यमन से एक सहाबी चले और वो मदीना पाक हाजिर और आके अर्ज़ की अल्लाह दे रसूल सिर्फ तवीज़ लेना आया हूँ। मैंने नहीं पढ़ी कि मैंने आज तक एक रिवायत नहीं पढ़ी कोई सहाबी रसूल मक्का से आए, ताइफ से आए और आके या हुनैन से आए, तबूक से आए, खैबर से आए और आके अर्ज़ की अल्लाह दे रसूल आज और कुछ नहीं करना, बता डे दामी करवाना है। हज़रत है कि मैंने हज़रत जी जिसको भी देखा, जिसको भी, मैंने हज़रत मौला मुश्किल कुशा को देखा, मैंने सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी को देखा, मैंने मुआज़ बिन जबल को देखा, मैंने सबको देखा। वो बारगाह मुस्तफ़ा में आके यही अर्ज किया करते थे, महबूब को नसीहत फरमाए। आज हमारे खानकाही निज़ाम से नसीहतें निकल गई हैं, ना मैं कर रहा हूं ना ये ले रहे हैं हमारे खान। मैं पुत्र ये नहीं कह रहा कि तवीज़ नाजायज़ है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं ये नहीं कह रहा कि दम करवाना नाजायज़ है, ठीक है, लेकिन ये सारा कुछ नहीं है पुत्र। और मैं पुत्र मेरे पूछे दम भी सुनते जाओ, यहाँ तो जनाब दम दम हो रहे हैं ना। मैंने शाजी पढ़ा कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ना गिट्टे में दर्द थी, आपने कुछ पढ़ के ना खुद दी, तो आपने अपने गिट्टे पे फूका, कुछ इस्म पढ़ा, कोई आयत पढ़ी और पढ़ के ना आपने अपने गिट्टे पे फूका, तो लिखा है आवाज क्या आती है, जुनैद होश कर हमारा नाम अपने पांव पे पढ़ रहे हैं, हमारा नाम है हमारा, वाला जिक्रुल्लाहि अकबर। जुनैद होश कर, क्या हो गया, हमारा नाम पांव पे पढ़ रहा है। लेकिन क्या है कि बस वो ये लिखा है कि मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। हज़रत अली मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुम मौला है, फरमाया जन्नत चार लोगों की मुश्ताक है, सलमान, मिकदाद, अम्मार और मेरा अली। लेकिन वो अली जिनकी जन्नत मुश्ताक है वो भी आके अर्ज कर रहे हैं, सोने महबूब मुझे को नसीहत फरमाए। अगर अली कहें कि मुझे नसीहत करें तो सुलेमान तेरी क्या हैसियत है कि तुझे नसीहत की जरूरत कोई नहीं। और सुने कितनी सोहनी नसीहत की मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने अली को। आपने फरमाया ए अली कुर रब्बी अल्लाहु सुम्मा इस्तक़िम, ए अली कह कि मेरा रब अल्लाह है, फिर इस पे पक्का हो जा। मेरा रब। लेकिन मैं एक और दुख भी रोने लगा हूं हजरत, बाद में भाई वाबी होने का फतवा देना या जो मर्जी कहना, हजरत साहब हमारे स्टेजों पे अल्लाह भी नहीं है, कोई भी गलत तो नहीं कहा मैंने, हमारे स्टेजों पे अल्लाह हजरत साहब पूरी महफिल लंघ जाती है, कोई पानी लेंदा है, कोई इत्तफाकन को शेर आ जाए सो आ जाए हजरत, बाकी अगर को कहे ना कि किसी ने लिया हो उसका नाम, इसीलिए तो हमारी इन महफिलों में कोई असर नहीं रहा। क्या है असर इन महफिलों में? आप महफिलें करवा के आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? इतनी महफिलें करवाने के बावजूद 75 साल बाद हम इधर खड़े हैं, हम गिलासों से संगलियां नहीं उतरवा सके। फजा महफिल दा सिर पैर ही कोई नहीं। मैंने अपने बचपन में पढ़ा आता है, सुन्नियों की महफिलों के इश्तिहारों पे लिखा होता था महफिले हमदो नात। क्या ये 2024 वाले ज्यादा मॉडर्न हो गए? किधर गई हम? क्यों निकाला आपने अल्लाह को अपने स्टेजों से? हजरत साहब महफिल की तो नफल है ना महफिल। चलें आज उलमा बैठे हैं, हाजियों को अल्लाह कह रहा है फाइदा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। हज अव्वल से लेकर आखिर तक है ही अल्लाह का जिक्र। लेकिन उधर तरीका क्या था, जब मक्के वाले हज कर लेते ना तो बैठ के जनाब मेहदी साहब बैठ गए, मैं बैठ गया, जैद बैठ गया, बकर बैठ गया और बातें शुरू कर दी अपने औबाओ अजदाद की, जी मेरा दादा ऐसे, मेरा परदादा ऐसे। तो अल्लाह उनको कह रहे हैं जब हज कर लो तो अपने आबाओ अजदाद का जिक्र नहीं करना, बल्कि मेरा करना है और उनसे भी ज्यादा शिद्दत से करना है। हजरत साहब पूरी महफिल गुजर जाती है, अल्लाह का नाम कोई नहीं लेता है।
पूरी पूरी महफिल गुजर जाती है, कोई नाम नहीं लेता उसका। और नबी अलैहिस्सलाम हजरत अली को नसीहत क्या कर रहे हैं, कुर रब्बी अल्लाह, ऐ अली क्या है, मेरा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़िम, और फिर उस पे पक्का हो जा। अब जरा हजरत अली पाक का जवाब सुनना। फिर आगे से हजरत अली क्या अर्ज करते हैं, अल्लाहु रब्बी, सोने महबूब मेरा रब अल्लाह ही है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, मेरी तौफीक अल्लाह की तरफ से है, अलैहि तवक्कलतु, आपका अली अल्लाह ही पे तवक्कल करेगा, व इलैहि उनीब, और अल्लाह ही की तरफ रुजू करेगा। लेकिन मैं दुख से कहने लगा पुत्र, साढ़े हथों अल्लाह वो कुरान में कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, मेरा जिक्र सरसरी नहीं करना, कसरत से करना है। और तेरी मेरी महफल का ये हाल है कि उसका नाम सरसरी भी नहीं लेता कोई है बदर। इसलिए शाहजी सड़ियां महफिलां दे विच असर भाई करो, मुझे पता है जी को फतवा लगेगा, को बुरा कहेगा, हो सकता है रास्ते में कोई गोली मरवा दे, कोई नहीं है। इस जिंदगी का क्या करना है, कल जाके रसूल पाक अलैहिस्सलाम को क्या मुंह, उम्मत का बेड़ा रुड़ गया, अपनी तरतीबें सीधी कर गया, अपनी तरतीबें सीधी कर गया, कौम तबाह होने के धाने पे खड़ी है। देखो यार, खुदा का वास्ता बड़ा कुछ कर लिया, अब कोई एक प्रोग्राम ज़िना पे भी करवाओ, तबाह कर रहा है ज़िना मेरे नौजवानों को। अल्लाह माफ करे नेकों पाकों की, बाकी हर किसी के मोबाइल में कम से कम 2 से 3 बीबियों के नंबर हैं, कोई कराता ही नहीं। कोई सूद पे कॉन्फ्रेंस करवाओ यार, कोई जिना पे कॉन्फ्रेंस करवाओ, कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस कराओ, बच्चियों को बताओ कि खामिन के हुकूक क्या, कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस कराओ, खामिन को बताओ कि बीवी के हुकूक क्या। एक ही बात हज़रत जी बार 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 हो रही। हज़रत साहब फिर पता है इसका नतीजा क्या निकला? आपने बड़े इशूज पे बात की, मैं बड़ा खुश हुआ, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन एक इशू आप भूल गए और वो है इल्हाद का इशू है। मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटियों से है, मैंने पढ़ाया यूएमटी यूनिवर्सिटी में, फारग ने सारे यार। वजह क्या है भला? हमने इनको अल्लाह के बारे में बताया ही कुछ नहीं। वो एक जो इल्हाद परस्त है वही कि इनको अल्लाह के बारे में बात करता है ये मान जाते। हला अल्लाह की जात, ये इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा, इनके लिए लिखा, ये नशापुर गए, मैं तो इधर से आया ही नहीं ना, मैं पिछू आया हूँ। इस्तकबाल फिनिश, चुप करके मस्जिद से बड़ो, काम करो अपना। वो नशापुर वालों ने इस्तकबाल किया हजरत, बड़ा बाजार से हजरत गुजरे, गुजारा गया आपको बाजार से, लोगों ने फूल शूल फेंके। एक अम्मा जी खड़ी थी, उन अम्मा जी ने ये सारा कुछ देख के पूछा ये कौन है? उन्हें बताया गया जी ये इमाम फखरुद्दीन राजी हैं और ये अल्लाह के वजूद पे 360 दलाइल रखते हैं। तो अम्मा आगे से क्या कहती है, अल्लाह फखरुद्दीन पे रहम करे, अगर फखरुद्दीन के दिल में अल्लाह के लिए 360 शक ना होते तो फखरुद्दीन कभी 360 दलीलें ना बनाता। मेरा अल्लाह वो है, उसको मानने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं, मैं उसको दलील के बगैर मानती हूँ। और याद रखना पुत्र, वो मेरे तरह का मौलवी नहीं था कि गुस्सा कर जाए। इमाम फखरुद्दीन राजी फिर आगे से अर्ज करते हैं, रब्बे करीम फखरुद्दीन को इस माई वाला ईमान अता फरमा। आज हमने अल्लाह का टॉपिक अपनी स्टेजों पे क्लोज कर दिया, सबने एक एक वंड लिया। अल्लाह ले लिया वहाबियों ने, नबी पाक ले लिए सुन्नियों ने, सहाबी ले लिए देवबंदियों ने, अहले बैत ले ली शियों ने, मुझे किसी का कोई पता नहीं, लेकिन अहले सुन्नत अल्लाह वाले भी हैं, रसूल वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी हैं, सहाबा वाले भी हैं, औलिया वाले भी हैं। इनकी स्टेजों पे सबका तज़किरा होता था, होता है और होता रहेगा। थोड़ी सी तरतीब सीधी करो, अल्लाह को नहीं जी एडी तरे लगती थे आना करने से लाओ वापस। ये बच्चे हजरत बहुत बड़ा इशू है इल्हाद। मैं फिरता हूं ना, क्योंकि मुझे लोगों की गुफ्तगू से बदबू आती है कि इसके अंदर इल्हाद का गंद उतर चुका है। वजह क्या, हमने वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया हजरत, वो बंदा कोई नाम ही नहीं लेता, बिल्कुल क्लोज कर दिया हजरत हमने वो चैप्टर। हजरत नहीं, अल्लाह, बल्कि कुर्बान जाऊं मैं आपको एक सूफियाना बात हजरत जी को सोनी जी हमद याद करके ना, लेकिन हो हमद कोई सोनी जी हमद याद करके ना
تے اکھاں بند کر کے اولا ہر دروشی پڑھ کے نہ نبی علیہ السلام نے سنایا کرو. اللہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ کریم اتنے خوش ہوں گے اللہ کی حمد سن کے تجھے عطا بھی کریں گے کچھ نہ کچھ. نعت اللہ کو سنانی ہے, حمد حضور نبی علیہ السلام کو سنانی ہے. پھر ویکھو کم نہ بڑھیا تے میں سیال کوٹیاں آ جائیو میرے کول. ہاں وہ چلیو, ہمارے تو ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں حرم جاتے درود پڑھتے, جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے تو حمد کرتے. یہ سائیں گور الدین گیندڑ شریف والے یہ لکھا اپنے مریدین کو نا حج پہ گئے بہت بڑے قافلے کے ساتھ, وہ جب مطاف میں اترے سین طواف کر رہے تھے تو دروشی پڑھ رہے تھے, مرید سارے رہن وہ بھائی ادھر تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر آگے جا کے حضرت وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ شیخ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک شیخ ہے, سارے پیچھے جناب. وہ جب گئے نا حضرت وہ سنہری جالیوں کے سامنے تو وہاں سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمہ والہیبہ والقدرہ والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. مرید حیران, وہ اتنے درود پڑھنا سی یہ تھے جناب. بہرحال مرید ہی نے پڑھنا شروع کر دی. وہ جب گئے نا ہوٹل میں تو سب نے عرض کی کہ حضور یہ کی ہے, وہ تھے درود یہ تھے حمد. فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے محبوب کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے. جب اللہ کے گھر گیا تو سونے محبوب کا ذکر کیا, اللہ خوش ہوگا, میرے محبوب کا نام لے رہا. تو جب سونے محبوب کی بارگاہ میں گیا تو اللہ کا نام لیا, حضور خوش ہو گئے. اللہ بھی ہے, اللہ بھی پتر, اللہ بھی. اس طرح نہ کرو پتر, ہر نعت خان کو حمد پڑھو پہلے. اسی لیے تو پتر محفلوں میں روحانیت کوئی نہیں ہے, کیونکہ کوئی روحانی طور پہ ہماری محفل میں توجہ ہی نہیں کرتا. جہاں اللہ کا نام ہی نہ لے کوئی بھی, تو پتہ نہیں آپ نے اللہ کو کیا سمجھ لیا ہے. ذرا کیا آپ کے مائنڈ میں آ گیا اللہ ہے وہ. تو یہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال حضرت جو ہے نا وہ, ہاں شاہ صاحب کی بات پھر رہ گئی. اور میں حضرت گیا تو شاہ صاحب نا باہر استقبال کے لیے, استقبال استغفر اللہ, میں گجر و سید پتر, ان کا بڑا پن تھا. تو تشریف لا, کسی مرید نے بتا دیا ہوگا کہ نلائق آیا ہے, باہر آئے آتے نا مجھے گلے لگا کے نا, تو اتنا کیا چنگا ہوا آ گئے تو رونے لگ پڑے. مجھے نہیں پتا کہ سید صاحب کیوں رو رہے ہیں, لیکن کو 2 کٹائی کو 1.5 اتھرو میرے بھی گری پڑے. خیر کفی اسمبلی مجھے اندر لے گئے, کو پانی شانی پیا, میں نلائق آدمی. پھر میں نے چوک وہی بات چھیڑی, میں نے عرض کی شاہ جی کیوں رو رہے تھے؟ تو مجھے فرمانے رو پڑے. پھر مجھے فرمان لگے سلیمان آج صبح بات ہی بڑی تکلیف دینے والی ہوئی. میں نے کہا شاہ جی کیا ہوا؟ فرمان لگے یار میں بیٹھا تھا آستانے پہ تو ایک بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا, مجھے کہتا شاہ جی دم کر دے. میں نے اس سے پوچھا مدعا کیا ہے, وہ کیا وجہ ہے کہ آٹا دم کر کے؟ بات تو بے شرمی کی ہے جی, لیکن دکھ ہے. تو مجھے فرمان لگے, مجھے کیا لگا شاہ جی مجھ نہیں ملن رہی تھی, آتا دم کر دے. پھر بڑا روئے حضرت. اب کیونکہ مجھے بھی پتا تھا, اب میں بھی رویا ان کے ساتھ. کتنی دیر وہ بھی آنسو بہاتے رہے. وہ پتہ مجھے کیا کہتے شاہ جی؟ فرمان لگے یار مصباحی کیا خان کا والا ہے, جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب لوگ مجھے ملوانے کے لیے آتے ہیں. حضرت صاحب گال غلط تو نہیں کی تھی, اینجی ہوں ڈیا تھا. بڑا روئے حضرت, میں بھی رویا. پتہ مجھے فرمان لگے صرف ابا جی نے بٹھایا تھے تے میں ابا جی دی گل پوری کرن بیٹھا نہیں تے باقی دل کردہ چل بلیا اتھے وسیے جتے سارے ہی انے, نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. میرے حضرت صاحب نے 2013 میں وصال کیا حضرت. 2009 10 11 12 13 درد والے سال تھے حضرت. جمعہ بھی چھوڑ دیا, گفتگو ترک کر دی, بس تنہا ہو گئے حضرت, آنا جانا سب. لیکن اکثر رویا کرتے تھے اور آنکھوں میں حضرت صاحب آنسو گرتے تھے. پتہ کیا کہا کرتے؟
فرمایا کرتے تھے 100 سال تقریباً ہونے لگے سانو دکان پایا لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی منگن ہی کوئی نہیں آیا. منگے مجھ دودھ کٹا گئی ہے, مجھ کٹی دے دے, مجھ مل جائے, کام چل پے, جی کار مل جائے. اب یہی ہوتا ہے. اب وہ باتیں اسی لیے تو اقبال رو کے کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم زلف ایاز میں شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لاسا کیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر, میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. جانے ہی نہیں دیا حضرت, تو یہ تک آپ کو جانے ہی نہیں دیا, بیٹھ گیا بیچ میں آ کے, نہیں جانے دیا آپ کو. وہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں آپ کے دل میں یہ شوق بیدار کرتا اللہ کے دیدار کا. جنت کی سب سے بڑی نعمت, جنت کی سب سے بڑی نعمت حور نہیں ہے, جنت کی سب سے بڑی نعمت شرابن طہورا نہیں ہے, جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ بڑی بڑی کھجوریں, وہ بڑے بڑے کیلے نہیں ہیں, بلکہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار. لیکن حضرت یہ موضوع ہمارے اسٹیجوں پہ کلوز ہے کہ ہم ان کو سناتے کچھ, ان کے دلوں میں یہ درد اٹھتا اللہ کو دیکھنے کا. پھر یہ بھی 3 بجے اٹھتے, کیونکہ میاں صاحب نے کہا تھا 3 بجے اٹھنا اون نہیں ہے جنوں اونوں ویکھن دا شوق, باقی کسی نے کیوں اٹھنا ہے. کہا نہیں رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے, درد مندانوں یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. ہم نے جناب وہی اسٹیجوں پہ بس لگے ہوئے ہیں, تیریاں کیا باتاں, تیریاں کیا, بس ٹھیک گھنٹہ پورا کیا ہو گئے. حضرت صاحب ہاں جی امت اسی طرح نہیں لگ. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر. بھئی آپ کو کس نے کہا تصویر بنانے کے لیے؟ نہیں, ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں حضرت میں سوچ نہیں سکتا بے, لیکن حضرت صاحب بات کو ہونی چاہیے نا. یہ کدھر حکم آیا؟ یہ حکم تو جہاد کا تھا, حکم تو تھا کہ جھوٹ نہ بولو, حکم تو تھا کم نہ تولو, حکم تو تھا دھوکہ نہ دو, حکم تو تھا فراڈ نہ کرو, حکم تو تھا زنا نہ کرو, حکم تو تھا والدین کی بے ادبی نہ کرو, حکم تو یہ تھا اچھا بیٹا بنو, حکم تو یہ تھا اچھا خامد بنو, حکم تو یہ تھا اچھا ہمسایہ بنو, حکم تو یہ تھا اچھا دکاندار بنو, حکم تو یہ تھا اچھا گاہک بنو. وہ ہم نے کیا کوئی نہیں, اور پوری قوم کو حضرت ہم نے اسی طرف لگایا ہوا ہے, اور پوری قوم حضرت ساری رات یہی کرتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. پوری قوم حضرت یہی کرتی ہے, لگا دی ہے قوم کو اس طرف حضرت, وہ بات ہی نہیں چھیڑی. لیکن سن لو پتر, کتابوں میں لکھا ہے کہ جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کو حکم جنت کا ہوگا لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے, وہ جنت کے باہر کھڑے ہوں گے. فرشتے ان کی آنکھ مبارک دیں گے اور کہیں گے تمہیں جنت کا حکم ہوا ہے, کیوں جنت میں نہیں جا رہے؟ تو کہیں گے لوگ راتوں کو سوتے تھے, ہم نہیں سوتے تھے. تو کیا ہم جنت کے لیے جاگتے تھے؟ ہم تو جنت والے کے لیے جاگے ہیں. ہم نے یار کا دیدار کرنا ہے. فرشتے کہیں گے ہوگا دیدار, لیکن دیدار کے لیے پہلے تمہیں جنت میں آنا پڑے گا. وہ کہیں گے ہم نے جنت میں نہیں جانا. میں مختصر کر دیتا ہوں. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, عرض کریں گے ربا کچھ تیرے عشاق ایسے ہیں حکم جنت کا ہے لیکن کہتے ہیں جنت نہیں جانا, اسی اپنا یار ویکھنا ہے, اسی اپنا یار ویکھنا ہے, اسی نہیں جانا. اللہ فرمائیں گے ان سے کو دکھاؤں گا لیکن جنت میں تو آؤ نا. وہ کہیں گے جی. پھر مختصر لکھا ہے اللہ ان کو حکم کریں گے کہ ان کو سنگل ڈالو, نوری سنگل, اور ان کو جنت میں گھسیٹ کے لاؤ. لکھا ہے ان کو نوری سنگل ڈالے جائیں گے. فرشتے ان کو جنت میں کھینچے گے, وہ جنت سے باہر بھاگیں گے. فرشتوں کی طاقت میں اللہ کی طاقت ہوگی, وہ ان کو کھینچ کے جنت کے وسط میں لے آئیں گے. لکھا جب وہ عشاق جنت کے وسط میں آئیں گے تو پھر اللہ حجاب اٹھا کے اپنے عاشقوں کو اپنا دیدار کروائیں گے. اور یہ پتر چھوٹی سی ٹوب لگی ہے سامنے, چھوٹی سی ٹوب, 1 منٹ اس کو آنکھ بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا. لیکن سونے محبوب فرماتے ہیں جب اللہ اپنے عاشقوں کو اپنا دیدار کروائیں گے تو اس دیدار کی کیفیت کیا ہوگی کہ عشاق
اس طرح اللہ کے دیدار میں محو ہو جائیں گے. 500 سال گزر جائیں گے, کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. لیکن پتر یاد رکھیو, وہ بڑا سونا کسی کا مصرع ہے, ہونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سانب کے رکھیاں. ہونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سانب کے. اس لیے پتر بڑے لوگ ہیں لیکن وہ یہی کہتے ہیں اندھا ہی کوئی نہیں ہے, لبو کوئی ڈھونڈو. اور پھر جب مل جائے تو ایک کی بات کرنا, حضرت ایتھے بھی اللہ, ایتھے بھی کیوں آئے گا, کس طرح آئے گا ادھر ہے. بڑے لوگ ہیں حضرت. تو وہ حضرت زید کہتے ہیں کہ 20 سال گزارے لیکن حضرت نے کبھی بلایا. لیکن فرماتے ہیں معمول روز صبح نام پوچھتے پھر بھول جاتے. کہتے 20 سال اسی طرح گزرے, صبح نام پوچھتے کیا نام ہے, میں زید جی, پھر بھول جاتے. پھر پوچھتے کیا نام ہے, زید جی, پھر بھول جاتے. اب فرماتے ایک دن میرے دل میں خیال ہے, زید لگتا ہے حضرت تجھ سے خوش نہیں, 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہو, لگتا ہے تو حضرت کو اچھا نہیں لگتا. اب فرماتے میں حضرت بایزید کی بارگاہ میں گیا اور جا کے عرض کی, حضور کیا آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں؟ اور میں نہیں خوش ہوں. کیا حضرت آپ مجھ سے راضی نہیں ہیں؟ تو میں نے عرض کی نہیں راضی ہوں. کیا حضرت ثابت تو کچھ اور ہو رہا ہے, 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا, روز صبح میرا نام پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے, میں کیسے مانوں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اب فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا مجھے باقی سارے نام بھول گئے ہیں. اور میں پتر دکھ نال گل مکان لگا دے, اسی وہ بیٹھے ہیں سانو سارے یاد نے وہ بھول گئے, سانو سارے نہ یاد نے وہ بھول گئے. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا سارے خاں بھول جاتے, لیکن اس کا بھول تھا, اس کے سونے پاک محبوب کا بھول تھا. اس لیے پتر میں ابھی بھی یہ بات کروں گا, پکا ہوا ایتھے بھی ایتھے چلے ہو سفر کرو ہے, کوئی زیادہ نہیں. یہ دیکھو یہ دل ہے نا, ادھر ہی کہیں بتاتے ہیں, یہ انگلی رکھی لو جی, گٹھ سفر نہیں ہے ادھر جی, وقتہ پہ ہے ادھر جی, ایک گٹھ سفر نہیں بنتا, لیکن پتہ نہیں اسے کیوں نہیں ہو سکا. یہ کرو سفر ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. لاؤ اس کو, اقبال کا گلہ دور کریں, جا کے اس کے مزار پہ کہیں اس کو, اقبال دیکھ ایتھے بھی اللہ ہے تے ایتھے بھی اللہ ہی ہے. اور یہ بات لمبی ہو جائے گی, یہ صرف اقبال نے نہیں کہا, سب حضرت سلطان باہو نے بھی کہا. آپ فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آنکھیں دل دا پڑدا کوئی ہو. ہاں بھی ہر بندے نے یہ رونا رویا ہے. اس لیے پتر یہ جو ہے نا, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جگہ, یہ اللہ اور اللہ کے رسول, ہاں یہ ان کی جگہ پتر. پتہ نہیں کس کس کو رکھا ہوا ہے ہم نے ادھر, جدی جگہ ان ہوتے رکھو, یہ جگہ بس. یہ علماء بیٹھے ہیں پتر, پوچھ لو ان سے. حالا قرآن میں ہے الرحمن علی العرش استوا, لیکن وہ استوا اس طرح نہیں ہے کہ جیسے آپ جا کے کہہ سکتے ہیں جی آج مسجد میں مصباحی صاحب آئے تو میں نے کرسی پہ بیٹھے دیکھا ان کو. وہ اس کی شان کے مطابق خود کا فرمایا کہیں نہیں سما سکتا, لیکن اگر سما سکتا ہوں تو بندیا وہ تیرا دل ہے, وہ تیرا دل ہے, یہ دل میرا ہے, یہ دل اللہ اور اللہ کے رسول کا پتر. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے کہا, آپ نے فرمایا جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, میرا دل انہی پہ نثار ہے, میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کے مدینہ جن کا دیار ہے. حضور بلے شاہ نے پھر یہ کہا, وہ لکھا ہے حضور بلے شاہ کے محلے کا کوئی بندہ نا حج پہ چلا, تو آپ کی بارگاہ میں آیا کہ حضور حج تے چلنا میں کو تھوڑا جا دسو. آپ نے دسیا دوسیا کچھ, پھر واپس آیا, آ کے پھر حضور بلے شاہ صاحب کل آیا. آپ نے فرمایا بھائی یار دے شہر میں ہو کے آئے ہیں, کوئی گل سنا یار دی. وہ بیچارے نے میرے ارگے نے کی سنانی تھی ادھر جی, وہ بھی انج پھر پھر کے واپس آ گیا جی. ہم کر رہے ہیں آج علماء بیٹھے ہیں پتر. فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کا سیر سپاٹا حج اور عمرہ بن جائے گا.
गलत तो नहीं बात कही? लोग घूम रहे हैं उस घर के इर्द गिर्द, लेकिन घर वाले को मनाने का ख्याल, पुत्र अगर घर वाले को मनाने का ख्याल होता तो तू इस तरह ना तवाफ करता हजरत, ये तेरा इधर होता, सर तेरा ऐसे होता और तेरी दाढ़ी तेरे आंसुओं से भरी होती है। लेकिन ऐसी उधर कोई बात नजर नहीं आती, बल्कि वो सऊदीया वालों ने जी वो जारी की एक वीडियो, सऊदीया वालों ने जारी की और वो ऊंचे नीचे लिखा हुआ था कि वो जगह जहां कभी लोगों के हाथ ऊपर उठा करते थे, आज हर हाथ में मोबाइल है। मनाने वाला उम्रा किधर है जी? मनाने वाला उम्रा तो करते कोई नहीं, अब तो वीडियो वाला उम्रा है इधर जी। मनाने वाला उम्रा शादी कितने? यहाँ तो जनाब ऐसे ऐसे लोग, वहां मैं हैरान होता हूँ भाई, मालक दे घर आए ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, लब्बैक नहीं कहा गया आपसे। लोगों ने अर्ज़ की इमाम साहब कहना पड़ेगा, फरमाया नहीं कहा जा रहा। अर्ज़ की हुजूर लाज़िम है कहना पड़ेगा, फरमाया डर आ रहा है मैं कहूं लब्बैक, आगे से वो यही ना कह दे ला लब्बैक। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला। पुत्र उम्रे का एक मकसद है बच्चे, उम्रे का एक, तू अल्लाह के घर गया है। अब देखो, अब मैं वैसे एक आपसे एक सवाल करने लगा, सादा सा सवाल है। आपने मुझे किसी चीज से मना किया है, मैंने हज़रत जी दबा के वो काम किया, अब आपके घर में आ गया हूं और जनाब ना मुझे कोई नदामत है, ना मैं आपसे को माफी मांग रहा हूं, बल्कि क्या कर रहा हूं, आपके घर जनाब ऐसे ऐसे ना मैं क्या कहेंगे आप? आपने मुझे काम से मना किया कि ये काम मैंने दबा के किया और फिर आपके घर आ गया, नदामत कोई नहीं, शर्मिंदगी कोई नहीं, चेहरे पे मलाल कोई नहीं, हुज़्न कोई नहीं किसी किस्म का। बड़े मजे से जनाब हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और मैं जनाब कभी बैतुल्लाह के इर्द गिर्द, कभी जनाब मकाम इब्राहीम, कभी मताफ, कभी जो है ना वो सफ़ा, कभी मरवा, वो तो अल्लाह है। मैं सिर्फ आपसे सवाल करने लगा हूं, आपका क्या तासुर होगा मेरे लिए? पुत्र उम्रे का मकसद है, आप अल्लाह के घर गए हैं, मकसद है, हम मकसद है उम्रे का बच्चे है। तो वो उसने ना बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला ने पूछा कोई यार दी गाल सुना, अब उसको ना समझ नहीं आई कि मैं अब फिल फॉर क्या कहूँ, तो आगे से अर्ज करता है हुजूर मैं जब गया ना सीने हरम में तो वहाँ नूर ही नूर था। और फिर बुल्ले शाह साहब बोले फरमाने लगे तेनों काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुतखाने विच पिया हुजूर वसे है। तेनों काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुतखाने विच पिया हुजूर वसे, मैं को नेड़े तै को दूर वसे, तेरे अंदर बार पलीती है। ये पुत्र और स्पेशल मैं जो मेरे बच्चे बैठे हैं ना काके मेरे पुत्र हज़रत साहब इतना सस्ता नहीं है कि किसी औरत को कुल्ली तौर पे दे दिया जाए, बड़ा महंगा है ये। दिल दरिया समुद्र डूंगे कौन दिला दिया जाने हो, ये सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल कह दे, ये उनको दो पुत्र। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा पुत्र आओ मोड़ाइए वापस ये सुनी करके। हज़रत साहब बड़ा हमने औरतों के लिए तैयार हो लिया। ये देखे ना अब आप दाढ़ी नहीं रखते, मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि ना रखने की औरत के अलावा और क्या वजह है। बस दिल करदा इनू सोने सोने लगी वो चलिया इनू सारी उम्र सोना लगना ही, उन्होंने किदन सोना लग के विखाना है। इंज भी चीर वा लिया इंज भी वा लिया, उन्होंने वाला किदू वाना है। हज़रत जी मैं आपको सोहनी करके ना पग भावें मेरे को ले लियो, सोहनी करके बननी है, वुज़ू पहले कर लेना है, खुशबू लानी है, सोहनी बन के फिर पता की करना है, फिर दुरूशी पढ़ के ना फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह च अर्ज़ करना है सोहने हूँ बड़ा लोगों लिए तैयार होंदा रहा हूँ, अज सिर्फ आप लिए होया जी नजरे करो फरमाओ हाँ सोहना लगन लिया उन्होंने कि होना है सोहना करके इत्थे भी हज़रत जी अल्लाह और इत्थे भी
اور میں آخری گل کر کے گل تو سمجھو کہ شاید وہ دور مذاق کی بڑی طویل روایت ہے، میں صرف اس کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ جی اللہ نہ پکایا تو پھر سن لو کی ہونا جی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا نا تو پھر ساری باتیں ہوں گی۔ یہ آپ کے نعت خاں کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دیکھ کے جہنم کو ہی آ جائے گا پسینہ، ایڈا تو ٹیپو سلطان گل سنو بیٹا، شرم نامی شاہ کوئی نہیں جڑا امت کا بیڑا گرک کر رہے ہو۔ حضرت شاہ جی حضرت علی جیسے ڈرن، حضرت علی جنہاں لئے قرآن اترے بھائی، ایک اس کی بارگاہ کے دعاب بھی تو ہے پتر۔ حضرت ابو بکر ڈرن، حضرت عمر ڈرن، تو 2024 دا نعت خان کی کہنا مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ۔ خدا دا خوف کا کو تھوڑا سا، اللہ دا خوف کا تھوڑا سا۔ حضرت صاحب قرآن میں ایسا کوئی مضمون موجود نہیں بھائی، اللہ ڈرا رہے ہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ علمت نفس ما قدمت واخرت القاریہ ملقاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ قرآن ہے، میں نے کوئی غلط تو نہیں پڑھا، لیکن یہ ہمیں کیا ماحولوں میں بتا رہے ہیں، مجھے دیکھ کے آ جائے گا۔ گل ہاں جبرائیل امین آئے، حضور پوچھے جبریل کبھی تجھے مسکراتے نہیں دیکھا؟ تو جبریل عرض کریں سونے جدوں دی رب نے جنم بنائی ہے میں کدی نہیں مسکرایا ہے۔ 2024 کا نعت خان کہے جی مجھے دیکھ کے، اور پھر اینا تو بھی باری باری جائیے ویلا دے دے ہوندے نے اٹھ، وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کے ویلا دے دے ہوندے نے اٹھ کے۔ واہ بھائی واہ، خدا کا خوف کھاؤ۔ امام حسن بصری رحمت اللہ جو ڈائریکٹ حضرت علی کے مرید ہیں، حضرت وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں امام صاحب کی زیارت کو گیا تو امام صاحب کا سین گیلا تھا، اور بصرہ میں کوئی ایسا مزاج موجود نہیں تھا کہ اتنے کھلا پانی ہو کے ویرے جی پہ تروں کی ساڑھے پنجابی یہاں، اور نہ ان کو بارش ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ بھائی سین کیسے گیلا ہو گیا؟ وہ خادم کہتا ہے جی میں نے تندور میں آگ لگائی اور اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے، اور آپ کو پتہ ہے جب آگ کی ابتدا ہوتی ہے نا تو آگ تندور سے باہر آتی ہے، کہتے اتفاقاً امام صاحب تشریف لے، اس وقت آگ کے شعلے اٹھ رہے تو کہتے امام صاحب کی نظر پڑ گئی، اور پھر آپ کا خیال جہنم کی آگ کی طرف چلا گیا۔ فرمایا اس قدر روئے کہ آپ کی آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا۔ شاہ جی ڈائریکٹ حضرت علی پاک حضرت امام حسن مجتبیٰ سے فیض، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک چولی میں بیٹھنے کا شرف ملا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا، اور وہ حسن ڈرے، اور تو کون ہے کہنے والا کہ مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ۔ اور اگر کسی نے کہہ دیا کسی بزرگ سے کسی کیفیت میں کسی حال میں یہ بات نکل ہی گئی تو اسٹیجوں پہ تو نہ لے کے آؤ اس کو۔ کسی پہ اس وقت غلبہ تھا رجا کا، نکل گئی کو بات اس طرح کی زبان سے، یہ ان کی بات ہے، ان کو تو نہ یہ باتیں سناؤ یار، ان کو تو نہ یہ باتیں سناؤ۔ اس لیے پتر میں پھر ادھر ہی کھڑا ہوں ایتھے بھی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور امام شافعی فرماتے ہیں اس دن جس سے سوال ہوا وہ گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے بندے کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، پھر اللہ نے جو جو نعمتیں دیں اللہ بندے کو یاد کروائیں گے اور بار بار ایک ہی بات پوچھیں گے۔ مثلا مثال کے طور پہ ہم تقریباً 40-45 والی کیٹیگری میں کھڑے ہیں۔ میری اس دن خالہ کا بیٹا ہے، وہ بیٹی اللہ نے دی لیکن وہ بیٹی دنیا میں مردہ آئی، کوئی سانس اس نے نہیں لی، خیر اس کو دفنا دیا، اللہ اس کو اس کا بڑا سونا ادھر بھی اور آگے بھی بدل عطا فرمائے ہیں۔ میں نے حضرت اس دن بڑا سوچا، میں نے کہا سلیمان تو 40 تے آ گئے ہیں، انہوں اللہ پاک نے ایک سا بھی نہیں لین دیتا ہے، ٹھیک ہے نہ ادھر اللہ مجبور تھا کہ تجھے 40 پہ لے آیا تو نہ ادھر کوئی ایسی بات تھی، اللہ کی مرضی جی۔
उसको नई सांसें लेने दी मुझे 40, लेकिन हजरत अगर अल्लाह मुझे 40 पे लेके आया फिर इस 40 का सवाल तो होगा ना। दास सुलेमान तेरी फैमिली में तेरे कज़न की बेटी थी, बच्ची थी, एक सांस हमने नहीं लेने दी, तुझे हम 40 पे ले गए और फिर अल्लाह फरमाएंगे तो फिर भी हमें भूल गया। फिर आंखों का सवाल होगा, तेरे मोहल्ले में अंधे थे ना कितने, या अल्लाह थे, तेरी तो थी फिर भी भूल गया। तेरे मोहल्ले में कितने थे ना जो सुन नहीं सकते थे, या अल्लाह थे, तू तो सुनता था फिर भी। तेरे मोहल्ले में कितने थे जो बोल नहीं सकते थे, तू तो बोलता था फिर भी भूल गया। तेरे गुर्दे ठीक, तेरा जिगर ठीक, तेरा दिल ठीक, तुझे नींद ठीक आती थी, तू एक नेमत का सवाल होगा और बार बार अल्लाह यही फरमाएंगे फिर भी भूल गया। और लिखा है जी फिर आखिर पे अल्लाह फरमाएंगे जा बंदिया दुनिया में तू मुझे भूल गया, आज मैं तुझे भूल गया। जा मैं और पुत्र किताबों में लिखा है कि अल्लाह का किसी को ये कह देना कि जा मैं तुझे भूल गया, ये जहन्नम के अजाब से भी सख्त अजाब होगा। जिसको अल्लाह कह दे कि जा मैं तुझे भुला दिया, इसलिए पुत्र पका लो ना होता पक जाता जी प्यार जी, ओदा ना पकाओ चले हम तो बहुत पीछे रह गए। बड़ी बड़ी नेमतें थी जो मैंने कहा ना, बस खराबी ये हुई कि तूए दे विच मैं बह गया आके, मैंने आपको तूए तक जान ही नहीं देता। अल्लाह मेरा काम, मेरी ड्यूटी ये थी, मैं वसीला बस, ओ तेरा अल्लाह, ओ तेरे नबी अलैहिस्सलाम, मैं वसीला बस, मैं तेरा मकसूद नहीं, तेरा मकसूद अल्लाह है, तेरा मकसूद नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी, उनके नाम पे मर मिटना, ये है तेरा, मैं वसीला बस, रास्ता दिखाऊंगा, मुर्शिद हूं। रास्ते में शैतान नफ्स खड़े हैं, मैंने किसी मुर्शिद कामिल से उनके सारे दाव सीखे हुए हैं, जहां वो तुझे को दाव लगाएंगे मैं पहुंचूंगा तेरी मदद के लिए, लेकिन तेरा मकसूद अल्लाह है, तेरा मकसूद अल्लाह है, तेरा मकसूद अल्लाह है। हमने तो हजरत बैठ के तू है दे विच नहीं तो कुर्बान जाऊं, अपने इस्लाफ को पढ़ो बंदा दंग रह जाए, क्या क्या लोग थे। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के लिए लिखा है जी, रात का वक्त था और हजरत राबिया अपने सेन में खड़े होकर ऊंची ऊंची कह रही थी हाय प्यास, हाय प्यास। लोगों ने समझा शायद हजरत राबिया को प्यास लगी है, औरत जात है, रात को कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझ रही, इसलिए ऊंची ऊंची कह रही हैं कि कोई पानी ला दे मुझे। सारा मोहल्ला उठा और हजरत राबिया के लिए पानी लेने चला गया। जब पानी लेके वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे, वासेलीन में से थे, राजदारों में से थे हजरत। उन्होंने रोक लिया सबको, पूछा किधर चले हो? उन्होंने कहा जी हजरत राबिया ऊंची ऊंची कह रही हैं हाय प्यास, हाय प्यास, हम पानी लेके जा रहे हैं। अब रो पड़े। आपने फरमाया ये वो प्यास नहीं जो तुम्हारे पानी से बुझ जाए, ये उसको देखने की प्यास है, उसको देख के ही बुझेगी, ये उसको देखने की प्यास है, ये प्यास है ही नहीं हमारे पास। अंडठियां जिदी तांग दिलानू, अंडठियां जिदी तांग दिलानू, हथ बिन मिलियों जिदी यारी, बिन जुल्फों जिदा कैदी दोजक, बिन नैना मस्त खुमारी। अल्लाह पाक है ना इन सब चीज़ों से। देखे ना ये जो रोमानवी शायरी है, अल्लाह माफ़ करे जी, ये इधर ही घूमती है ना, महबूब की आंखें, महबूब के रुखसार, महबूब के होंठ, महबूब की जुल्फ का कुंडल, अल्लाह इन सब चीज़ों से पाक है। तो आज़म चिश्ती साहब ने किड्डा सोना लिखिया, बिन डिठियां अंडिठियां जिदी तांग दिलानू, बिन मिलियों जिदी यारी, बिन जुल्फों जिदा कैदी दोजक, बिन नैना मस्त खुमारी। और फिर आगे बड़ा कमाल है, कहते हैं बिन हिजरों जिदी याद सतावे। शारक से भी नजदीक है फिर भी याद आता है, फिर भी याद आता है। बिन हिजरों जिदी याद सतावे, बिन सूरत खल्क पुजारी। आजम उस दी हमद की लिखा मेरी हमदो दे किसकारी है। इसलिए पुत्र इत्थे भी अल्लाह पाक ते नबी पाक दा नाम, इत्थे भी अल्लाह पाक ते नबी पाक दा नाम यार पकाओ पुत्र।
انو خالی کرو اور سیکھو ان بزرگوں سے پتر. دودھ ودنا ہوئے گا تو ود جائے گا, کوئی ایڈی ٹینشن نہیں ہے. یہ وداؤ اپنا کرواؤ دم دودھ کے لیے کوئی, لیکن پتر او بعد ویچ پہلے ان سے سیکھو, سمجھو ان پاکوں سے. کہ یہ جناب سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ, آپ پیر و مرشد ہیں جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. پیر بھی سونا تے مرید بھی سونا, پیر بھی سونا تے. حضرت جنید فرماتے کہ میں جناب سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں گیا تو آپ مجھے فرمانے لگے, جنید آج رات خواب میں میرے رب نے مجھ سے کلام کیا, اور میرا رب مجھے کہنے لگا ہے سری, جب میں نے مخلوق کو پیدا کیا نا تو ساری مخلوق میری محبت کی دعوے دار ہوئی. ہوا تھا نا عالم ارواح میں سوال, الستو بربکم, اللہ نے پوچھا کون ہے بھائی تمہارا بھائی, استغفر اللہ نہیں بیچ میں, الستو بربکم, کون ہے تمہارا رب؟ سب نے آگے سے عرض کی, قالوا بلا, تو ہی ہے, جو ہم نے کہا نا تو ہی ہے. پھر اس پہ امتحان ہوا. فرمایا جب انہوں نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تو پھر میں نے ان کا امتحان کرنے کے لیے دنیا کو پیدا کیا. تو مثال کے طور پہ اگر 10,000 بندے تھے تو کیا ہوا, 9,000 دنیا کی طرف لگ گئے, مجھے بھول گئے. 1,000 بچے, پھر ان کا امتحان کرنے کے لیے جنت بنائی. وہ جنت کی نعمتیں, حوریں, شرابن طہورا, وہ اس کی طرف لگ گئے. ٹھیک ہے جی, جو 1000 میں سے 900 اس کی طرف لگ گئے, باقی رہ گئے 100. پھر ان 100 کا امتحان کرنے کے لیے میں نے بیماریاں, میں نے آزمائشیں, میں نے بلائیں, میں نے تکلیفیں اتاری ان پہ. 100 میں سے 90 اس طرف لگ گئے کہ یہ ٹھیک ہو جائے سارا کچھ. صرف 10 بچے, وہ میرے بندے تھے اور میں ان کا رب تھا. یہ حضرت صاحب دھیان کرنا جی, سارے دا امتحان ہوتا پیا تھے, سب کا حضرت صاحب امتحان ہے. سوال وکھرے لیکن ہے سب کا. بس اس امتحان سے پاس ہو جاؤ اور پکاؤ اللہ کا نام ہے, سونا کر کے پتہ ہے, سونا کر کے اللہ, ایک بار سونا کر کے اکھاں تھوڑی میٹ لو, اللہ, ایک آواز ہو حضرت, اور کوشش کرنی کہ دل تک جائے حضرت. اللہ 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 اللہ. سچ بتانا مزہ آیا ہے؟ ہاں, شخصیت پرستی نہیں کرنی, مزہ آیا ہے؟ اب کٹھے ایک ہی آواز میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ پہلے میں کہوں بعد میں آپ نے, ایک ہی آواز میں, ٹھیک ہے جی؟ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ملک دے ملکاں والا تے ملکاں دا والی,
نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی پھلاں اتے بلبل بہ کے گیت اسے دے گاوے عشق کہانی مکدی نہ ہی جے کو سندا جاوے. یہ داستان عشق ہے لیکن کچھ مجبوریاں آپ کی کچھ مجبوریاں میری بھی ہے کیونکہ میں نے بھی لاہور پہنچنا آگے پھر اللہ کوئی موقع لائے گا. شاید میں آپ کے معیار پہ پورا نہ اتر سکا جو آپ کا خیال تھا کہ تمالاں بھی ہون گیاں تے لڈیاں بھی پہن گیاں میں شاید ایسا کچھ نہیں کر سکا لیکن بس کسی نے کوئی درد بھرا ہے اندر. نہیں تو پتر وہ فیصلہ باد لگی ویلا میرے تے رامتے نہیں کو فیصلہ باد لگی ویلا میرے تے رامتے نہیں. لیکن حضرت جی میں کیا کرتا ہوں اکثر کہ اللہ کا شکر ہے پتر نہ ویلا اور نہ ہی آج تک کبھی کسی سے 1 روپیہ مانگا ہے. جھوٹ بولے تو کوئی 1000 بولے لیکن میرے سامنے آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ میں نے روپیہ بھی مانگا ہو. لیکن پتر اس کے باوجود ایم جی اے اور الحمدللہ 2 لاکھ چلائی ہے تو ہائی اوکٹین پا کے چلائی ہے کیونکہ اپنے تیل نہ نہیں چلائی. تیل اس وقت بھی 300 روپے لیٹر تیل ہے کوئی نہیں موجاں آپ کے خیال میں اگر آپ کی خوشامد کرو تو آپ ویلیں دو تو اگر کو تھوڑی سی ان کی ڈیوٹی کرو تو وہ کچھ نہیں دیتے ہیں. اسی وڈا سودا کیتا ہے تاڑیاں ویلا نہیں لینیاں تو لینا ہے. اور مجھے کسی سیانے نے حضرت صاحب کی طرح شاید کہا تھا کسی سیانے نے مولوی کم موکھائی اینا دیاں مک جاندیاں نہیں جڑیاں ہو دیندے نے وہ نہیں مک دیا. اس لیے پتر میں شاید آپ کے معیار پہ پورا نہ اتر سکا لیکن دکھ ہے پتر اللہ کا بھی ذکر سونے کا بھی ذکر ہے. روز پتر تھوڑی دیر بیٹھو میں آپ کو زیادہ نہیں کہوں گا. حضرت بیٹھے ہیں میں نے کہا صوفیوں کو بیان کرنا نالائق آدمی ہوں. صوفیوں کا طریق رہا ہے کہ پتر خود پہ جان بوجھ کے کچھ چیزیں لازم کرتے تھے. جی میں نے مثلا 10,000 بار روز اللہ کہنا ہے میں نے 10,000 بار یا حیو یا قیوم کا ذکر میں نے 10,000 بار فلاں درود شریف پڑھ کیونکہ شریعت کی طرف سے تو نہیں ہے نا کچھ بھی ایسا. یہ میں آپ سے کہوں گا زیادہ نہیں پتر کوئی تھوڑا جہا کوئی 3 باری کر لو اپنے تے لازم کرو کہ میں اللہ کہنا ہی کہنا پتر. پھر ویکھی ہے اللہ کہنا کرتا کی ہے کیونکہ بلے شاہ صاحب کہتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا مینو بے دی خبر نہ کائی بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. یہ صفائی ہو گیا. اور سب دیکھو نا کی دکھ روئی ہے امت کو کس طرف ہم لے گئے. شاہ جی بس آخری شاہ جی بس واقعی حضرت صاحب واقعی آخری حضرت جی جب سے کائنات مارد وجود میں آئی ہے سونا ترین زمانہ اور اتنا سونا زمانہ کہ اللہ قسم کھائے اس زمانے کی والعصر ہیں جی. لیکن اس سونے زمانے میں بھی نبی علیہ السلام صحابہ کو بٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں میرے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے. فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا موت کو یاد کر کے اتارنا. حضرت اس سونے دور میں محبوب فرما رہے ہیں دلوں کو زنگ لگ لیکن ہوں یہ والے چیپٹر ساڑیاں سٹیجاں تو ہے ہی کوئی نہیں کوئی گل ہی نہیں کرتا ہے والی. سونا ترین زمانہ مبارک فرما رہے ہیں دلوں کو زنگ لگ ہے. تیدر جی کوئی اکھ والا ہی ویکھے کہ دلان دا حال کی ہے. ایتے پتر خوش آمدی ٹولا تسی میری تے میں تڑی باقی تو پتر بڑا برا حال ہے اس کا بڑا برا حال ہے پتر. اے شکر کرو تاڑے کل اے نک نہیں جے ہے جنہ نکاں نال اندر دی بو آندی ہے تاڑے کل نک نہیں ہے پاکاں کل ہے نہیں پتر. اس لیے پتر اے دے وال دھیان کرو اے دے وال وما علینا الا البلاغ المبین.